اور اس دوران اس طرح کا واقعہ کا نقصان پاکستان کو ہے. انڈیا کو فائدہ ہے, پاکستان کو نقصان ہے. آپ یہ جتنے دن میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور یہ ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہر دفعہ جب وہاں پہ کوئی نہ کوئی باہر کا لیڈر آیا ہوتا ہے اس ٹائم یہ واقعہ کیوں ہوتا ہے. یہ تیسری دفعہ اسی طرح ہوا ہے کہ کوئی باہر کا لیڈر وزٹ کر رہا تھا تو اور وہاں پہ یہ واقعہ ہو گیا. تو پاکستان اپنے سٹانس میں بہت کلیئر ہے. پاکستان ایک پیسفل ملک ہے, اور ایک چیز ہے کہ اگر اس کو چھیڑا گیا یا ہمارے کسی قسم کے کسی حق کو دبانے کی کوشش کی گئی تو یہ ایک ایک بندہ 24 کروڑ میں سے وہ لڑے گا بھی, اور وہ آخری دم تک لڑے گا. تو اس بات میں انڈیا کو بڑا کلیئر ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم دہشت گردی چاہے دنیا میں کہیں پہ بھی ہے اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ پاکستان کی مسلسل آ رہی ہے, اور ہم نے ہر فورم پہ یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے. کچھ چیزیں میں ایک چھوٹی سی وہ میں انگلش میں پہلے پڑھ دیتا ہوں تاکہ اس کے بعد اس کو اردو میں بھی ڈسکس کر لیتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ایک سٹانس ہے جو ہم لے رہے ہیں اس کے اوپر, انڈین انسیڈنٹ کے اوپر, تاکہ دنیا کو کلیئر ہو جائے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں. In light of the recent incident, Pakistan officially demands a transparent and impartial investigation to check the facts surrounding the Indian attack. Given the current situation and historical context, Pakistan has serious reservations regarding Indian credibility in conducting a fair inquiry. We call for a neutral and independent body to lead this inquiry. Pakistan is fully prepared to cooperate with any neutral investigators to ensure that the truth is uncovered and justice is served. Pakistan remains committed to peace, stability, and following of the international norms, but will not compromise on its sovereignty. تو ہم اس میں بہت کلیئر ہیں کہ اگر کوئی بھی نیوٹرل لوگ اس واقعے کی انکوائری کرتے ہیں تو پاکستان اس میں بھرپور تعاون کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کو بے نقاب کریں. ہم چاہتے ہیں کہ اصل حقائق سامنے آئیں اور دنیا کو جو ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے اور وہ کلیئر ہو. اب بال انڈیا کے پاس ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے. پاکستان اس میں بہت کلیئر ہے. پاکستان اس سچویشن کو بہت تحمل سے ہینڈل کر رہا ہے, لیکن کوئی صورت نہیں کہ ہم اپنی کسی 1% بھی اپنی سوورینٹی کو کمپرومائز کریں گے. تو یہ ایک چیز ہم نے آفر کر دی ہے. اب یہ دنیا کا اور انڈیا کا امتحان ہے کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں. ہم اس میں بھرپور تعاون کریں گے تاکہ جو اصل مجرم ہیں ان تک پہنچا جائے اور پتہ چلے کہ یہ اس واقعے کو کس نے کیا تھا. ایک سیکنڈ, میں تھوڑی سی چیزیں رہ گئی ہیں وہ میں پوری کر لوں, اس کے بعد آپ لوگ کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر ہمارے ملک پہ اس ٹائم سیریس قسم کا ایکسرسائز انڈیا کر رہا ہے. ہمارے پاس کچھ سالڈ ایویڈنس موجود ہیں کہ لاسٹ 3 دنوں میں ہم نے 7 IEDs پکڑی ہیں جو وہ یہاں پہ بلاسٹ کرنا چاہتا تھا, اور اللہ کا شکر ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی ایفرٹ سے وہ سارے کے سارے منصوبے ناکام ہوئے ہیں. میری خواہش تھی کہ میں آپ کو وہ سناتا بھی کہ کس طریقے سے وہ پلان کر رہے ہیں, کس طریقے سے وہ لاشیں دیکھنا چاہ رہے ہیں, اور اپنے اسی دہشت گردی کے میں ایک اور دہشت گردی کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ ہم آپ سے باقی ڈیٹیل بھی شیئر کر لیں گے کہ 7 IEDs ہیں جو ہم نے آلریڈی پکڑ لی ہیں, جو آلریڈی انہوں نے پلان کی ہوئی تھی پاکستان کے ڈفرینٹ شہروں میں, اور انہی دنوں میں پلان کر رہے تھے. دوسرا ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس انڈین انکوائری کے ساتھ ہم ایک اور ڈیمانڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ جعفر آباد کا جو انسیڈنٹ ہوا ہے
اس کی بھی ایک نیوٹرل انکوائری کر لی جائے تاکہ اس میں بھی دنیا کو پتہ چل جائے کہ اصل میں اس میں کون ملوث تھا. تو کشمیر والی انکوائری ضرور ہو, نیوٹرل لوگوں سے ہو, مگر جعفر آباد کی بھی ہم نیوٹرل انکوائری کے لیے تیار ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے. ہم خود آفر کر رہے ہیں کہ ہم تمام ثبوت شواہد اس انکوائری کمیٹی کو دیں گے اور وہ دنیا دیکھے کہ کس طریقے سے انسٹرکشنز آ رہی تھیں, کس طریقے سے کہا جا رہا تھا کہ لوگوں کو مارو, کس طریقے سے کہا جا رہا تھا تصویریں بھیجو, وہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے. ایک اور وجہ جو ہمیں اب سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ ایک طرف تو ہماری اکانومی اسٹیبلائز ہو رہی تھی, ملک پروگرس کر رہا تھا, ہر چیز آپ کے سامنے تھی. دوسری طرف کاؤنٹر ٹیررزم میں ہم نے پچھلے 2 ماہ میں کافی بڑے ٹارگٹ اچیو کیے تھے اور مسلسل ڈیفینیٹلی کیجولٹیز ہو رہی تھیں, سارا کچھ ہو رہا تھا, لیکن مسلسل پچھلے 2 ماہ میں ان کے پاؤں اکھڑ رہے تھے KPK میں, اور وہ اس ٹائم پہ دوڑ میں تھے اور سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. کچھ جگہوں پہ آئے ضرور, اور بٹ ہم نے وہاں پہ ان کو کاؤنٹر کیا. اب انڈینز نہیں چاہتے کہ وہ ویک ہوں. ان کے جو ماسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی, ان سب نے یہ بیٹھ کے جو ہمارا اپنا ہے, کیونکہ ان کو یہ افورڈ نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے سٹی میں اس طرح کی اچیومنٹس ملیں. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو فورسز ہیں جو اس ٹائم پہ KPK میں لڑ رہی ہیں ان کا فوکس دوسرے بارڈر پہ آئے تاکہ وہاں پہ ان کو ایک بریدنگ سپیس ملے, وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں اور دوبارہ سے اتنے اسٹرانگ ہو کے واپس ہمارے ساتھ مقابلہ کریں. دوسری طرف اگر BLA یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کون سے تیسرے ملک میں ان کے تمام بڑے لیڈر جا رہے ہیں اور جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور جا کے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, تو ان کی بھول ہے. ہم ایک ایک چیز سے واقف ہیں اور جس طریقے سے وہ انسٹرکشنز لے رہے ہیں, وہ جہاں جا کے مل رہے ہیں, ہمیں اس ساری چیز کا بخوبی اندازہ ہے. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی ہم اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں, ہم نے کیا کرنی ہے. لیکن BLA اور را یہ 2 نام نہیں, ایک نام ہے, اور اس میں ہمیں کوئی دوسرا مغالطہ نہیں ہے. اس کے اوپر بھی اب ہم نے آئندہ فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس سے ریلیٹڈ بھی جو شواہد ہیں وہ آپ لوگوں کے پاس لے کے آئیں گے. ایک چیز اور جو آلریڈی ڈسکس ہو گئی ہے, بٹ میں آپ کو صرف بتانا چاہوں گا کہ وہ FIR آپ لوگ سارے رپورٹنگ کرتے ہیں, ان کو کاپی بھی آپ کے پاس آ گئی ہوگی, بٹ کہ 2:20 پہ واقعہ ختم ہوتا ہے. آپ بھی سارے پولیس کور کرتے ہیں, آپ لوگ سارے کرائم رپورٹنگ کے سارے ایکسپرٹس ہیں. 6.5 کلومیٹر دور ہے پولیس اسٹیشن, جس میں سے 2 کلومیٹر پہ سڑک نہیں ہے, اور 2:30 پر FIR درج ہو جاتی ہے. اور FIR درج ہوتی ہے اور اس میں ان کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کنہوں نے کیا, اور سرحد سے پار لوگ آئے, انہوں نے یہ دہشت گردی کی اور وہ اس کے بعد بھاگ گئے. تو اس سے بڑا پتہ نہیں ڈرامہ کس کو کہتے ہیں, کس سینس میں آپ اس کو لیں گے, لیکن اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آج تک کبھی 10 منٹ میں اتنے بڑے واقعے کی FIR ہونا, اور اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد یا 1.5 گھنٹے کے بعد وہ بتیاں وہ کینڈلز لے کے پہنچ بھی گئے ہیں. یہ بھی ایک مطلب ابھی واقعہ ہوا نہیں, ابھی مطلب جیسے ہی آپ لوگ جب کسی انسیڈنٹ پہ جاتے ہیں تو 2-4 گھنٹے تو وہ ویسی سائٹ لاک ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, تو وہ وہاں پہ پہنچ بھی گئے. ہم اس میں بھی کلیئر ہیں کہ چاہے دہشت گردی کینیڈا میں کی ہو یا امریکہ میں کی ہو, چاہے ہمارے ملک میں کی ہو, اس کے پیچھے بھارت 100% ملوث ہے. خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ کینیڈا میں انہوں نے کس طریقے سے سکھ لیڈرز کو وہاں پہ مارا,
خود ایڈمٹ کر چکے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ انہوں نے کہاں کہاں پہ کی ہے. وہ دنیا کو دہشت گردی نظر نہیں آتی. وہ دنیا کو جس کو کہیں کہ سو کالڈ سب سے بڑی جمہوریت ہے وہ دہشت گردی کر رہی ہے وہ نظر نہیں آتی. اور ہمارے ملک میں آپ صرف مجھے ایک چیز بتا دیں, پچھلے سال سے ہر دوسرے دن واقعہ ہوتا ہے. کیا ایک دفعہ بھارت نے اس کو کنڈیم کیا؟ ایک دفعہ. کیا بھارت نے کوئی سٹیٹمنٹ انڈائریکٹلی بھی دی ہے کہ ہم دہشت گردی کو کنڈیم کرتے ہیں؟ آپ ان کا میڈیا دیکھا کریں. وہ اس ٹائم پہ اپنے میڈیا پہ ان لوگوں کو ہیروز بنا رہے تھے. جو ہم لوگ ان دہشت گردوں کو پکڑنا چاہ رہے تھے ان کا انٹرویو انڈین چینلز پہ چل رہا تھا. وہ کیسے چل رہا تھا یہ ایک علیحدہ بحث ہے, لیکن چل رہا تھا. تو یہ دنیا کو ریئلائز کرنا پڑے گا کہ دہشت گرد کون ہے, دہشت گردی کے نام پہ کون دہشت گردی کر رہا ہے, اور کس طریقے سے اپنے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے یہ دہشت گردی کو یوز کر رہا ہے. پاکستان کا کوئی اس ٹائم دہشت گردی سے انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی تعلق نہیں ہے. انڈین جو اپنی وہاں پہ تحریک چلا رہے ہیں وہ انڈینس کا رائٹ ہے. ہم اس چیز میں بہت کلیئر ہیں کہ انڈیا ایک کشمیر جو ہے وہ ایک آزاد علاقہ ہے اور یہ یو این کی ریزولوشنز کے مطابق اس کو حل ہونا چاہیے. اس سٹانس سے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس سٹانس سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو وہ بھی کوئی صورت نہیں ہے. تو میں پھر دوبارہ سے آخری دفعہ کہ ہم جو آفر کر رہے ہیں اب یہ دنیا کی طرف ہے کہ وہ اس کو کیسے لیتی ہے, کس طریقے سے اس کو آگے لے کے جاتی ہے معاملے کو. لیکن پاکستان کی کیونکہ نیت کلیئر ہے, ہم بڑے کلیئر ہیں, تو اب ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے جاری کی. سر پہلگام جعفر آباد ایکسپریس کا جو واقعہ ہے اگر وہ بھی دیکھا جائے, جیسے وہاں پر حادثہ وہ رونما ہوتا ہے فوری طور پر انڈین میڈیا پہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا فیک ویڈیو کو لے کر آغاز کر دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں تو پہلگام فاسٹ لیک جو واقعہ ہے اگر دیکھیں تو 2:20 پر یہ واقعہ رونما ہوتا ہے. 2:30 پر FIR درج ہوتی ہے. پھر پہلے سے طے شدہ منصوبے کے تحت ایک ایجنڈا لانچ کر دیا جاتا ہے. اور پھر تیسرا اگر ہم دیکھیں تو جو ماضی میں ہوتا رہا جس میں اگر آپ دیکھیں میرٹ ہوٹل ہو, لاہور خودکش دھماکہ ہو, اور آرمی پبلک سکول ہو, چینی کونسلیٹ کا حملہ ہو, کلبھوشن جادیو کا واقعہ ہو, یہ سارے معاملے لنک کرتے ہیں ایک دوسرے سے. اچانک ان سب کا پلان ایک نہیں دکھائی دیتا. دیکھیں میں پھر دوبارہ سے کہوں گا کہ یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت موجود ہیں جو ہم اب جو بھی نیوٹرل اگر انویسٹیگیشن ٹیم بنتی ہے تو ہم ان کے ساتھ شیئر کریں گے. اور ہم نے تو اس لیے کہہ دیا کہ کشمیر کی بھی بنائیں اور ہمارے جعفر آباد کی بھی بنائیں. جتنا انڈین میڈیا اور ان کے جو پولیٹیشینز ہیں بڑے شور مچا رہے ہیں جی ہم جنگ کریں گے, جنگ ہونی چاہیے. تو جس طرح انہوں نے شور مچایا اور جس طرح وہاں پہ ایک ادھم مچایا انہوں نے پاکستان کے خلاف, تو کیا ہمارے سرحدی جو بارڈرز ہیں کیا ہم بھی تیار ہیں؟ ہم 100% تیار ہیں, ان سے زیادہ تیار ہیں. ہم جنگجو قوم ہیں, وہ جنگجو قوم نہیں ہے. ہمارا تو ایک بندہ ضرورت پڑی تو یہ سارے بھی جو کمرے میں لڑنے چلے جائیں گے. میڈیا پہ پہلے منیر صاحب کے متعلق یہ بات ہوتی تھی, آج کی پریس کانفرنس کے بعد میرا خیال آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا جیسے وہ نیگیٹو طور پہ یعنی کہنا لگے رہتے ہیں ہر وقت. تو سندھ تاف جو معاہدہ ہے اس پہ کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں پہلی بات آپ کو آلریڈی لیگل ٹیم نے بھی آلریڈی پریس کانفرنس کر دی ہے. وہ معاہدہ ختم کر ہی نہیں سکتے, اس کی کوئی چیز ہی نہیں. ورلڈ بینک اس کا گارنٹر ہے. اور ٹھیک ہے اگر کوئی چیز ہوگی تو پھر ہم تو جنگ کے لیے تیار ہیں آلریڈی. سر ظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ہمیں مشرقی سرحدوں پر تو سی پیک کو یا گوادر کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں. ان کا مین نشانہ جو ہے وہ چین کو کاؤنٹر کرنا بھی ہو سکتا ہے. تو گزشتہ یہ اطلاع آئی ہے کہ اسرائیلی کچھ اہلکار جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں سری نگر میں اترے ہیں, ان کے پاس بہت سے تکنیکی اطلاعات ہیں. تو اس حوالے سے کوئی آپ کی اقوام متحدہ یا کسی سے بات ہوئی؟ دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی سری نگر میں اتریں, ڈیفینیٹلی کچھ رپورٹس ہیں ہمارے پاس کس قسم کی ہیں. ہم ڈفرینٹ چینلز کو اس کو یوز کر رہے ہیں, لیکن ہم ایک چیز میں پھر بڑے کلیئر ہیں کہ 1 یا 10 ملک بھی لا کے بٹھا لیں ہم انشاءاللہ ان تک. نقوی صاحب جو پاکستان کی موجودہ عسکری قیادت ہے ان کا کشمیر اور پاکستان کی جو 2 نیشن تھیوری ہے ان پر کلیئر کٹ سٹانس ہے حافظ صاحب کا.
انہوں نے ایک تقریر کی تو اب انڈین میڈیا اور انڈین گورنمنٹ جو ہے ان کی تقریر کو لنک کرنے کی کوشش کر رہی ہے, پراپوگیٹ کر رہی ہے. جو کشمیر کو انہوں نے اشارہ کہا, اس کے بعد یہ افسوسناک واقعہ پیش ہے. تو اونٹے پاکستان اس کے کاؤنٹر کے لیے کیا دیکھیں, پہلی بات تو یہ میں ایک دو باتیں بتا دوں. جو آپ آرمی چیف کی تقریر کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں کہ ان کی ایک ایک ورڈنگ آپ انٹرنیٹ پہ 1940 کی ریزولوشن نکال لیں, ایک ایک ورڈ اس کے اندر سے, ایک ایک ورڈ, یا وہ یو این کی ریزولوشن نکال لیں جو اقوام متحدہ کے ریکارڈ پہ انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے, اس کے علاوہ یا وہ چیز ورڈ جو قائد اعظم محمد علی جناح نے یوز کیے تھے انڈیا کے متعلق, دو قومی نظریے کے متعلق, اس سے باہر اگر کوئی چیز انہوں نے خود کہی ہے تو ہم ذمہ دار ہیں. ایگزیکٹلی انہوں نے وہ تقریر کی جس کی بنیاد پہ یہ ملک بنا, جس ریزولوشن کی بنیاد پہ یہ ملک قائم ہوا, اس کے علاوہ کوئی ورڈ نہیں یوز کیا, اور اسی کے اندر سے یوز ہوا ہے سارا کچھ. تو اب اگر ہم اس کو جس طرح مرضی لے لیں انڈین میڈیا, اور کوئی انہوں نے ایکسٹرا بات نہیں کی, کوئی اس طرح کی چیز نہیں کی کہ جی کوئی اٹیک کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں. آپ دیکھیں ان کا میڈیا کیا کیا کہہ رہا ہے. میں تو کہتا ہوں وہ دوبارا صرف وہ تقریر ہی لگا دیں تو ان کو ان کے آڈینس کلیئر ہو جائے. اچھا نقوی صاحب, دونوں طرف سے بیان آ رہے ہیں دھمکی امیز قسم کے, ظاہر ہے جواب دینا پڑتا ہے ورنہ پھر قوم کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. آپ کے خیال میں جنگ ہی آخری سولوشن ہے, مطلب جہاں پہ ہم اکانمی وائز ابھی بوسٹ کرنا شروع کیا ہے ملک میں تھوڑا سا, ٹیبل پہ بیٹھ کے بھی اس کا حل نکل سکتا ہے؟ کیونکہ جنگوں کے بارے میں اب دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ روایتی جنگ نہیں ہوگی, اس کی کامیابی دیکھنے والا بھی خدا نہ خاصہ کوئی نہیں بچے گا. تو کوئی درمیانی راستہ. دیکھیں میری بات سنیں, ہم تو نہ جنگ چاہ رہے ہیں, نہ ہم کسی دہشت گرد کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہم تو آج بھی جو ہم اسٹیٹمنٹ ابھی آپ کو دی ہے وہ بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لاؤ انویسٹیگیٹرز نیوٹرل, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, اس میں تو بالکل کلیئر ہیں. ہم تو بالکل اس میں کلیئر ہیں کہ جی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پتہ چلنا چاہیے کون ہے کون نہیں. ہم تو جنگ کی طرف نہیں جا رہے. ہاں اگر وہ کوئی اسٹیپ اٹھائیں گے تو وہ بڑا کلیئر ہیں, پی ایم نے بھی کہا ہے, آرمی چیف نے بھی کہا ہے, ڈی پی ایم نے بھی کہا ہے, سب نے کہا ہے کہ ہم کلیئر ہیں. پھر ایک کا اسٹیپ دو کا اسٹیپ تین کا اسٹیپ 4. محسن صاحب, ایک انسیڈنٹ میں ہمارے انویسٹیگیٹرز جو تھے وہاں پہ گئے تھے. لاسٹ ٹائم جب پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوا تھا تو ہماری ٹیم یہاں سے گئی تھی. تو کیا اگر ہماری ایسی پوزیشن ہے کہ ہم اب بھی ان سے کہیں کہ ہماری کوئی ٹیم, ہم کہہ رہے ہیں نیوٹرل, ہم کہہ رہے ہیں تیسرے ملک کا ہونا چاہیے, تیسرے چوتھے پانچویں ملک کا ہونا چاہیے, نہ پاکستان نہ انڈیا. اچھا سر, میرا آپ سے سوال ہے, اگر انڈیا کوئی ایڈونچر کرتا ہے تو پچھلی دفعہ جیسے ابھی نندن کو پکڑا گیا تھا, چائے پلا کر واپس کیا گیا, تو اس مرتبہ تو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے. وہ پہلے سوچے پھر ہم اس کا جواب دیں. جنریشن وار یا ڈیجیٹل دہشت گردی کا الزام پاکستان پہ لگایا جا رہا ہے, تو ہم کچھ فائر وال ہی لگاتے ہیں تو ہمارا مرال ہائی, ہمارا مرال جو ہے جس طرح ڈیجیٹل دہشت گردی چل رہی ہے اور الزام پہ الزام بہتان لگائے جا رہے ہیں, اس بارے میں سائبر کرائم کیا کہیے, کیا یہ تو افسوس ہے کہ اگر پاکستانی کر رہے ہیں تو افسوس اس پہ, لیکن اس ٹائم میں ویسے اوور آل دیکھ رہا ہوں کہ پورا ملک یونائٹڈ ہے, اور اس چیز میں کوئی نہ سیاست ہے نہ کوئی چیز ہے, جو ایک اچھی بات ہے, ایک نیشن کی نشانی بھی ہے کہ ہم سب ایک چیز پہ کلیئر ہیں کہ انڈیا کے متعلق ہمارا سب کا سٹانس ایک ہے. جو سر میرا آپ سے سوال ہے کہ پاکستان خود دہشت گردی کا شکار رہا ہے, اس پہ ٹرین پہ حملہ ہوا, ملٹری فورسز پہ حملے ہوئے, تو سیکیورٹی اداروں نے جو ہے سکھ دہشت گرد پکڑے تھے راول پنڈی سے سورج سنگھ, بادل سنگھ, اور لاہور میدین روڈ سے شمس اللہ دہشت گرد پکڑا تھا. کیا انہوں نے کوئی انکشاف کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی ان کے پاس سے بروتی مواد بھی برآمد ہوا تھا, انہوں نے ٹارگیٹ کرنا تھا مختلف اہم امارات کو. تو کیا سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں سے آپ کی بات ہوئی ہوگی, کوئی انہوں نے انکشاف کیا ہو کہ ہمیں جان کے پاکستان بھیجا گیا تھا اور ہم نے ان پہ اٹیک. دیکھیں آپ چاہے وہ ٹرین میں جو ہمارے 70 پاکستانی کو شہید کیا گیا, اس ٹائم پہ دنیا کہاں تھی, اس ٹائم پہ دہشت گردی کہاں پہ تھی. اس کے بعد ہم ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انڈینز کو پکڑ چکے ہیں, ان کو بے نقاب کر چکے ہیں, ان کے حقائق سامنے لا چکے ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ انڈیا نہ مانے تو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن ان کی کلیئر ایویڈنس ہم نے دکھائی بھی ہیں دنیا میں, اور آگے بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ سر دکھائیں. جو 7 آئی ڈیز پکڑی گئی ہیں وہ کن کن شہروں میں انہوں نے اٹیک کرنے تھے؟ بس وہ میرے خیال ہے وہ نہ کریں, بٹ یہ ہے کہ ہمیں فخر اس بات کا ہے کہ ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہیں, ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کی ایفرٹ سے وہ سارے ناکام ہوئے ہیں,
اور ان کا وسیع پیمانے پر ایک دم پلان تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مودی سرکار آرمی چیف صاحب کی تقریر سے گھبرا رہی ہے کیونکہ انہوں نے اصل بات کی اس لیے. تھینک یو جی، بہت شکریہ.